بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ سورۃ فاتحہ کی تو ویسے ہی بڑی عظمت ہے، یہ آیات طیبات جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے کہ مولا ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد حاصل کریں۔ اب اس کے معنی کے اندر نہ بڑے لوگوں نے خطا کر اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی مشرک کہا، اور یاد رکھ لینا اہل قبلہ کی تکفیر کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اہل قبلہ سے مراد کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، ان کی تکفیر کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے قول کے اندر اگر 99 پہلو کفر کے ہیں، ایک پہلو ایمان کا ہے تو ہمیں ایمان والا لے گا۔ یعنی ایک بندہ اس کے اندر 99 پہلو کفر کے اور ایک ایمان کا ہے نا، تو ہم مسلمان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہاں پر ہر بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے نہیں جی مشرک، آپ مان کے کھڑا ہو جائے تو کہتا مشرک، شرک۔ آقا نبی علیہ السلام آپ نے ایک صحابی کو سورۃ الکافرون پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا فقط بارئ من الشرک، یہ شرک سے پاک ہو گیا۔ ہم ایسے منافق بھی کہہ رہے ہیں بڑا منافق ہے، ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں یار اس کے اندر منافقت کی علامات ہے، اس کے اندر منافقت ہے، اور یہ فتویٰ دینا یہ بڑا منافق ہے، یہ منع۔ اسی طرح اگر کوئی بھائی دوسری بھائی سے ظاہری مدد یا باطنی مدد لے لے، ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں یہ شرک ہے۔ ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو نا سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کو کافر کہا، مشرک کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر تمہاری طرح لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو محتاج بنایا، محتاج اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ قرآن نے فرمایا اللہ کے محتاج، لیکن اللہ نے ہمیں محتاج کیسے رکھا کہ دیکھو دنیا کے اندر آنے میں ہم ماں باپ کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کے بغیر تو کوئی بچہ نہیں آ سکتا نا دنیا کے اندر، اللہ نے قانون بنا دیا۔ اب یہاں پر محتاجی اللہ نے ہمیں رکھے نا ماں باپ کی۔ اب وہ بچہ آیا بدن سے ننگا تھا، کپڑے کا محتاج ہے، بیمار ہو گیا ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ اب ہم ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں، ڈاکٹر ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مدد ہی نہیں کر سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ من نفس عن مؤمن کربۃ، جس نے مومن کی دنیا کی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کوئی بھائی اپنے بھائی کی تکلیف دور کر سکتا ہے؟ بھائی تکلیف دور کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بھائی کیسے کر سکتا ہے؟
پھر تو یہ آپس میں ٹکرا جائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے اندر ہے اللہ اس بندے کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کہ مسلمان بھائی سے تعاون بھی کر سکتا ہے، تکلیف دور بھی کر سکتا ہے، کوآپریٹ بھی کر سکتا ہے۔ ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نستعین، مولا مدد تو سے لیتے ہیں، بلڈ کے لیے ہم اعلان کر رہے ہیں، چندے کے لیے ہم اعلان کر رہے ہیں، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، جلسے کے اندر آؤ، یہ ہم تعاون مانگ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ہم سے تعاون کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے، وہ تعاون بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعاون لینا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسباب کے ساتھ محتاج کر دیا۔ اب ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد ظاہری ہو یا مدد باطنی ہو، اگر تم اس بندے کو خدا سمجھ کر دنیا کی مدد بھی مانگو گے تو شرک اور حرام ہے، اور اگر اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کا، دی ہوئی شانوں کا مظہر سمجھو گے تو اہم قرآن ہے، اہم حدیث ہے۔ باقی رہی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی تعاون کر سکتا ہے یا نہیں، جس بندے کی جتنی روح اور نور ہوگی اتنی اس کی مدد بھی زیادہ ہوگی۔ آقا نبی جنرل علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپسی جب تشریف لائے تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، حدیثوں کے اندر ہے، عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کیجیے اللہ کم فرما دے، اگر مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں ہو سکتی پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں مدد کر رہے؟ تو ان کی سفارش سے، ان کے کہنے سے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر گئے، بالآخر 5 ہو گئے، تو یہ مرنے کے بعد ہی مدد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 3000 سال اس وقت پردہ فرمائے ہو چکے تھے، 3000 سال۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو خدا سمجھ کر کہہ کے پانی دے دو تو یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ ایک صحابی بیت اللہ شریف کے اندر دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغننا من الخلق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی ایسا نہ کہو، کون بندہ دوسرے بندے سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ آپ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کو ملازم کی تو بھی ضرورت ہے، وہ ملازم کوآپریٹ، ہم مدد کو کوآپریٹ کا لفظ کہہ دیتے ہیں نا، کہ اس نے کوآپریٹ کیا آپ سے، آپ کا بوجھ ہے، آپ کا وزن ہے، اس نے اٹھوا دیا، آپ کی گاڑی روک کے اس نے دھکا لگا دیا، مدد کس کو؟ اسی کو تو مدد کہتے ہیں۔ یہ ڈیوائیڈ کرنا کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، یہ ہماری ذہنوں کی اختراع ہے۔ کلیہ ایک ہی ہے، کسی بندے سے اگر ڈاکٹر کے پاس تم یہ سمجھ کے جاؤ گے یہ شفا دے گا، شفا اللہ دے گا، ہاں دوسرا یہ لکھ دے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، یہ رب تعالیٰ کی شانوں کا مظہر ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے تھے احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کا لفظ آیا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی فرمایا باذن اللہ، میرا رب چاہے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر میرا رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ عین اسلام ہے۔ فرمایا میرے صحابی ایسا نہ کہ یا اللہ مخلوق سے بے پرواہ کر دے، مخلوق کی محتاجی نہ ہو، مدد بس۔ اب بیاہ کرنے کے اندر پھر دوستوں کو کیسے لے کے جاؤ گے؟ گواہ بنانے کے لیے کیسے لے کے جاؤ گے؟ کسی بندے کو لاؤ گے یار میرا گواہ بن، گواہوں کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہوگا، کیسے نکاح کا ثبوت ہوگا؟ بندہ بندے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ہمیں محتاج کیا ہے ہم اتنے محتاج ہیں۔ آنکھوں سے جتنا وہ دکھانا چاہے ہم اتنا کوئی دیکھ سکتے، کانوں سے جتنا سنانا چاہے ہم اتنا سن سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ اللہ نے مجھے بڑی شانیں دی ہیں، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوں تم دیکھ ہی نہیں سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ میرے آقا پھر کیا کہوں؟ میں یوں کہ
یا اللہ اپنے مخلوق کے شروں سے بے پرواہ کہ مخلوق کی جو شرارتیں ہیں یا شریر مخلوق ہے، یا اللہ ان سے بے پرواہ کر دے، مجھے ان کے کسی جھگڑے کے اندر میں کسی اپنے بد عملی کی وجہ سے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہ پھنس جاؤں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ طلب معونت کے اندر کلیہ ایک ہی ہے، اگر کسی کو خدا سمجھ کر اس کے پاس جاؤ گے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مر چکا ہے، تو یہ عین شرک ہے۔ اور اگر رب نہیں سمجھو گے، عبادت اس کی نہیں کرو گے، عبادت اللہ کی کرو گے، ہاں اس کو رب تعالیٰ کی شانوں کا بدل، جس طرح صحابہ کرام رضوان فرمایا کرتے تھے، میرے آقا آپ عطا فرمائیے اس سے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم دیا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دی ہے، اللہ نے اس کو حوصلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گریٹنس دیا ہے، تو پھر اس وقت اگر یہ سمجھ کے جاؤ گے تو یقیناً پھر تمہارا جانا جو ہوگا وہ مسلمان کا مسلمان کے پاس جانا ہوگا، جس کو قرآن فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اللہ پاک عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔